السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آج ابھی جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نہایت اہم، آج چیئرمین نیب کے حوالے سے نیوز ون نے ایک خبر نشر کی اور ایک بظاہر ایک آڈیو چلائی، ایک ویڈیو چلائی، اور اس میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پر سنگین الزامات لگائے۔ ان سے کہا گیا کہ خاتون کے ساتھ انہوں نے نازیبا گفتگو کی ہے۔ ان کے ڈائریکٹر نیوز حافظ طارق صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ کہا چینل نے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ بیرسٹر احتشام امیر الدین جو ہیں انہوں نے بھی آ کے ایک بڑا اس پہ ایک تھیسس دیا کہ یہ پبلک آفس ہے اور یہ اس طرح سے کیا گیا۔ مقصد صرف ایک تھا کہ چیئرمین نیب کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ ایک بدنام زمانہ آدمی ہیں، وہ ایک کریکٹر لیس آدمی ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں نیب بطور نیب کے چیئرمین، ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اعتراض ان پر کیا جا سکتا ہے، وہ قابل اعتراض ہیں۔ یہ اس کی ساری ان کی گفتگو کا مقصد تھا۔ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ٹکر چلانے یہ شروع کر دیے کہ ادارہ معذرت خواہ ہے نیب کے چیئرمین سے یا کسی اور سے جو کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، ہم اس پر معذرت خواہ ہیں، اور جو چلائی گئی ہیں چیزیں وہ حقائق کے منافی تھے، اور ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں، اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس خبر کو روکتے ہیں جب تک ہمارے پاس مکمل شواہد نہ آئیں۔ اس سے پہلے یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ رات کو 10 سے 12 بجے تک ہم ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کریں گے۔ یہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ سب کیا ہوا، آپ ذرا نظر ڈالیں پچھلے چند دنوں سے، چند ہفتوں سے، چند مہینوں سے، کہ کس قدر ایک کیمپین چلائی گئی ہے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے بارے میں۔ جاوید چودھری کالم نگار جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے ایک جھوٹا جعلی انٹرویو، جو کہ انٹرویو تھا ہی نہیں، ایک صرف گفتگو تھی، ایک آف دا ریکارڈ گفتگو تھی، اور اس میں بھی فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا جاوید چودھری نے، کیونکہ نیب کے چیئرمین نے ان تمام چیزوں کی تردید کی۔ اس کو انٹرویو کہا، میڈیا میں لا کے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جیو پر، دوسرے چینلز پر جو گورنمنٹ کے خلاف ہیں، جو چیئرمین نیب کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو ساتھی ہیں، ماضی میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے، ایک اس طرح سے سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو داغدار ان کا ماضی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں تک کہا جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہاں تک نہیں کہا، جو میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہی تھی۔ آپ اس کو دیکھیں کہ چند دن پہلے جب نیب کے آفس میں گئے جناب آصف علی زرداری صاحب، تو وہاں پر انہوں نے نیب کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے ان سے یہ کہا کہ 4 دن کے بعد نیب نہیں ہوگی، یہاں پر ہم موجود ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ اب جب یہ سارا سکینڈل نیوز ون سے سامنے آیا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کس بنیاد پر یہ باتیں کر رہے تھے۔ اب ذرا سارے اس سکینڈل پر آ جائیں۔ وہ جو خاتون ہے جس کی گفتگو کا کہا گیا اور ٹیپ چلائی گئی، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں ملی ہیں، اس کے خلاف کئی ایف آئی آرز درج ہیں، فراڈ کی، بلیک میل کرنے کی، اور وہ ایف آئی آرز بہت عرصہ پہلے کی ہیں، ابھی کی وہ نہیں ہیں۔ جب سے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب بنے ہیں نیب کے چیئرمین، تب کی وہ نہیں ہیں، وہ پہلے کی ہیں، پرانی ہیں، اس کے خلاف ریفرنس بھی ہوا۔ لیکن جب اس نے کمپلینٹ کی تو چیئرمین نیب نے بلایا اپنے آفس میں انہیں، ان کی درخواست پر انہیں موقع دیا تمام چیزوں کا، اور یہ کہا کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ نیوز ون کے جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ آپ معلوم کریں ذرا نیوز ون فون کر کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نیب کی حراست میں ہیں، اور آج سے نہیں ہیں، کئی ہفتوں مہینوں سے ہیں۔ ان کے اوپر الزامات ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں بہت زیادہ۔ اب نیوز ون، ان کے اپنے جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں وہ نیب کی حراست میں ہیں، اس لیے کہ ان پر کرپشن کے چارجز ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو اونر ہیں نیوز ون کے، ان کا تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں، اس کے جب یہ سارے کا سارا جب سکینڈل بریک ہوا تو اس میں جو لوگ بیٹھے آ کے، جس میں حافظ طارق صاحب میرے بڑے دوست ہیں، میں کوئی ان کا ذاتی طور پر ان کے مخالف نہیں، لیکن جو آج سکرین پر انہوں نے کیا کہ جناب ہم مینجمنٹ کے بڑے مشکور ہیں
کہ یہ اتنا بڑا جو سکینڈل ہے وہ انہوں نے ہمیں شائع کرنے کی اجازت دی، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو احتشام امیر الدین صاحب ہیں انہوں نے جو قانونی ساری صورتحال اس کو بنا کر پیش کی، تو اس کے بعد اب ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ حقائق کے منافی ہے اور ہم اس پر معذرت خواہ ہیں۔ یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے ایک بات کر دی، سوشل میڈیا نے اس کو اٹھا لیا، آپ اب وہ ایک جو کریکٹر اسیسینیشن ہے چیئرمین نیب کی وہ ہوتی رہے گی صرف اس لیے صرف ہوتی رہے گی کریکٹر اسیسینیشن کیونکہ وہ بڑے بڑے جو اس وقت کرپشن کے جو چارجز ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کے خلاف نیب کارروائیاں کر رہا ہے، چاہے اس میں حکومتی ارکان ہیں، چاہے اس میں اپوزیشن کے ارکان ہیں۔ تو آج جو نیوز ون نے یہ کوشش کی، یہ آپ کو، ہمیں سب کو، پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک آگاہی ہے اس سے کہ کس قدر یہ جو مافیا ہے جس کو جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے مافیا کہا تھا، ان کا میڈیا میں کتنا سٹرونگ ان کی جڑیں ہیں، بیوروکریسی میں کتنی ان کی سٹرونگ جڑیں ہیں، کہاں ان کی جڑیں نہیں ہیں، کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ آج چیئرمین نیب کو ملائن کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو ایک احتساب کا پروسیس ہے، جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کی۔ اب کل سارا دن آپ دیکھ لیجئے گا، یہ سارے مسلم لیگ نون کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ نیوز ون کی اس خبر کو بنیاد بنا کے پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے، پاکستان کے اداروں پر الزام لگائیں گے، اس نے کر دیا، اس نے رکوا دی۔ ادارہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو نیوز ون خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس خاتون کی انہوں نے آڈیو جو ہے وہ نشر کی، اس کے بارے میں نیب یہ بتا رہی ہے کہ 42 FIRs اس کے خلاف درج ہیں، اور اسی بلیک میلر گروہ کے 2 افراد گرفتار بھی ہیں اور ان کے ریفرنس کی منظوری بھی ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سے جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو ایفرٹس ہیں پاکستان میں، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، ان لوگوں نے کیمپین چلا رکھی ہے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیمپین چلا رکھی ہے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف کیمپین چلا رکھی ہے، انہوں نے پاکستان کے اداروں کے خلاف کیمپین چلا رکھی ہے۔ اسلام آباد میں وہ دیکھیں پشتون تحفظ موومنٹ کے نام پر وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، فرشتے کے کیس کو بنیاد بنا کر وہ اداروں کو ملائن کر رہے ہیں۔ روزانہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اور آنے والے دنوں میں بھی یہ اس طرح کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ یہ ایک سازش ہے اور اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ زرداری صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیسے پتا کہ 4 دن کے بعد یہاں پر نیب نہیں ہوگی؟ آپ کس بنیاد پر تڑیاں اور دھمکیاں دے رہے ہیں؟ انتہائی ایک سنگین صورتحال ہے، اور جو آج جو کچھ ہوا اس نے تو یہ ثابت کر دیا کہ یہ بہت بڑی طاقتور مافیا ہے، اور جو لوگ ہمت سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، پوری قوم کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، تبھی حقیقی کامیابی ممکن ہے۔